بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام میروز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایشورا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بلی سے بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ ان لمحات میں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پھر سے اسے اسپتال پہنچانے آ گئی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خیال خوانی بھول کر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس نے فرحات کے سامنے ہاتھ نہ جوڑ کر اس پر گولی چلانے کی بات کی۔ اس کی یہ حماقت اب اور مہنگی پڑے گی۔ وہ بلی اس حماقت کی سزا دینے وہاں آئے گی۔ ابھی وہ پیرس میں ہے، کسی بھی وقت اس کی موت بن کر استنبول پہنچ سکتی ہے۔ وہ بری طرح سہما ہوا تھا، زیر لب بڑبڑا رہا تھا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، جہاں جاؤں گا کیا وہاں وہ آ نہیں سکے گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر پھر بڑبڑایا، وہ میرے پیچھے آئے گی یا نہیں یہ بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی تو مجھے یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ اور ہاں، یہ بھی تو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اب کیا کر رہی ہے، کیا میری طرف آ رہی ہے۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، اپنے تابعدار کے اندر پہنچا۔ وہ دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے کار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، تکلیف کی شدت سے کرا رہا تھا۔ اس کے ذریعے بلی کو اور فرحات کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے تابعدار کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹائے، اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ ایسے وقت وہ اس کے اندر سے تکلیف کے احساس کو کم کر رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھوں کو کھولا تو دھندلا سا دکھائی دیا۔ وہ بلیک ہونڈا وہاں نہیں تھی۔ اس کے سامنے قریب ہی زمین پر ریوالور پڑا ہوا تھا۔ یہ خوف اور بڑھ گیا کہ بلی ادھر نہیں ہے تو پھر ضرور ادھر آ رہی ہے۔ وہ فوراً ہی دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ وہاں سے نکل جانے کے لیے سفری بیگ میں سامان سمیٹنے لگا۔ وہ بیچارہ اعلی کار اس ویرانے میں آنکھوں کی تکلیف سے اندھا ہو سکتا تھا۔ برائے انسانیت اس کے کام آنا چاہیے تھا، لیکن وہ خود غرض تھا، اب اس کے کام آنے والا نہیں تھا، لہذا اسے ویرانے میں پھینک کر جا رہا تھا۔ پہلے یہ بات اس کے دماغ میں آئی تھی کہ فرحات کو کسی بھی طرح مجبور اور بے بس بنائے بغیر نہ اپنی کوئی بات منوا سکے گا، نہ ہی سیارے میں واپس جا سکے گا۔ ایسے وقت ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ سونیا اور فرحات کی کسی بہت بڑی کمزوری سے کھیلنا چاہیے۔ اچھی طرح سوچنے کے بعد ان کی بیٹی علی یاد آئی تھی۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے علی کے نوزائیدہ بیٹے کو ہلاک کرنا چاہا تھا۔ سونیا نے بڑی ذہانت سے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا تھا۔ اب وہی کوشش دوبارہ کی جا سکتی تھی۔ علی کے نانے سے بیٹے کو کسی قدر آسانی سے اغوا کیا جا سکتا تھا۔ آسانی یوں تھی کہ ایشورا اپنے ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے حیدرآباد دکن میں رہ چکا تھا۔ علی کے سسرالی رشتہ داروں کے دماغوں میں جگہ بنا چکا تھا، لہذا اب ان کے ذریعے یہ معلوم کر سکتا تھا کہ علی کہاں ہے اور اس کے بچے کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے فوراً ہی خیال خوانی کی پرواز کی، علی کی ساس کے اندر پہنچ کر معلومات حاصل کی۔ یہ معلوم ہوا کہ علی اپنے شوہر ایمان علی اور اپنے ننھے بیٹے شایان علی کے ساتھ بابا صاحب کے دائرے میں ہے۔ اس کی ماما سونیا کا سوئم ہو چکا ہے۔ وہ شوہر اور بیٹے کے ساتھ حیدرآباد دکن واپس آ رہی ہے، پھر ماں کا 40واں ہوگا تو دوبارہ ادارے میں چلی جائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ دوسری صبح انڈین ایئر لائن سے روانہ ہوگی اور 6 گھنٹے بعد حیدرآباد پہنچے گی، یعنی صبح 5 یا 6 بجے ادارے کے مین دروازے سے اپنے بچے کے ساتھ باہر آئے گی۔ گویا پیرس کے ایئرپورٹ تک اس بچے کو چھین لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس نے انڈین ایئر لائن کے متعلق معلومات حاصل کی۔ یہ معلوم ہوا کہ وہ جہاز استنبول میں 1 گھنٹے کے لیے رکے گا، پھر ممبئی میں بھی 1 گھنٹے کی بریک جرنی ہے، اس کے بعد وہ حیدرآباد پہنچے گی۔ ایشورا کے لیے یہ اچھا موقع تھا، وہ استنبول سے اسی فلائٹ میں اس بچے کے ساتھ سفر کر سکتا تھا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے متعلقہ شعبوں کے اعلیٰ افسران کے دماغوں میں جگہ بنائی، پھر 1 گھنٹے کے اندر انڈیا جانے کے لیے پاسپورٹ اور ویزا حاصل کر لیا۔ اس مطلوبہ فلائٹ میں سیٹ نہیں تھی۔ اس نے متعلقہ کارندوں کو ٹریپ کیا، ان کے دماغوں پر قبضہ جما کر سیٹ ریزرویشن کے ریکارڈ میں تبدیلیاں کی اور اپنے نام سے ایک سیٹ اوکے کرا لی۔ اگرچہ وہ کسی حد تک معذور تھا، اچھی طرح چلنے کے قابل نہیں تھا، اس کا کوئی ساتھی، کوئی ماتحت، کوئی مددگار بھی نہیں تھا، تاہم ایک ٹیلی پیتھی کا علم تھا جس کے سہارے وہ فرحات سے ٹکرانے اور سیارے میں واپس جانے کا راستہ ہموار کر سکتا تھا۔ وہ بلیک ہونڈا ایئرپورٹ کے پارکنگ ایریا میں کھڑی ہوئی تھی۔ اب کوئی تعاقب کرنے والا اور اس کار میں آ کر جھانکنے والا نہیں تھا۔ تمام پیچھا کرنے والے پیچھے رہ گئے تھے، عارضی طور پر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اس کے ساتھ اب بلی نہیں تھی، سومی بٹناگر تھی۔ بابا صاحب کے دائرے سے ان دونوں کے پاسپورٹ اور دیگر دوسرے ضروری کاغذات پہنچا دیے گئے تھے۔ ان کاغذات کی روح سے وہ لاہور جا رہے تھے۔ لاہور سے شاہدرہ کے اسی مکان میں پہنچنے والے تھے جہاں اسے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل اور پھر عروج حاصل ہوا تھا، اور اب اسی جگہ وہ زوال کے وقت پہنچ رہا تھا۔
وہ جہاز میں آ کر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ بیٹھ گئے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے مگر ان کے درمیان فاصلہ رہتا تھا۔ ان میں شناسائی تھی مگر کسی حد تک اجنبیت بھی تھی۔ وہ بولتا نہیں تھا، چپ رہتا تھا۔ سونیا حواس پر چھائی رہتی تھی مگر ایک عجیب سی بات تھی کہ سومی کی موجودگی کہتی تھی، کون کہتا ہے تم سے بچھڑ گئی ہوں، میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اسی وقت چور نظروں سے سومی کی دائیں کلائی پر سیاہ تل کو دیکھتا تھا۔ سونیا کی دائیں کلائی پر بھی ویسا ہی تل تھا۔ کبھی سومی کی پشت اس کی طرف ہوتی تو اس کی گردن پر بالکل ویسا ہی زخم کا نشان دکھائی دیتا تھا جیسا سونیا کی گردن پر تھا۔ سومی کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں بھی سونیا جیسی ہی تھیں۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بھی بالکل سونیا کی طرح تھا، صرف صورت مختلف تھی۔ وہ اس کی اپنی نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی لگتی تھی۔ دل کہتا تھا وہ آ گئی ہے، ایک بہلاوا بن کر ہی صحیح مگر آ گئی ہے۔ اس نے سومی کی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ چپ رہتا تھا اس لیے وہ بھی نہیں بولتی تھی۔ کوئی ضروری بات ہوتی تو خیال خوانی کے ذریعے اس کے اندر آ کر بولتا تھا۔ وہ اپنی سوچ کے ذریعے جواب دیتی تھی۔ وہ اعلیٰ حضرت کی احسان مند تھی، ان کے روحانی عمل کے ذریعے اسے انسانی زندگی مل رہی تھی۔ کبھی کبھی دشمنوں کو ڈرانے دمکانے کے لیے وہ ایک بلی کا روپ اختیار کر لیتی تھی۔ ویسے بھی فرحاد اس کا آئیڈیل تھا، خوش نصیبی سے اس کی قربت حاصل ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ رہ کر اس کے کام کرنے کے مواقع بھی نصیب ہو رہے تھے۔ جہاز فضا میں بلند ہو چکا تھا، اپنی مخصوص رفتار سے پرواز کر رہا تھا۔ اس کے خیالات بھی سونیا کی سمت پرواز کر رہے تھے۔ وہ اس کے سوا کچھ سوچتا نہیں تھا لیکن پاس بیٹھی ہوئی اسے اپنے وجود کا احساس دلاتی تھی۔ اس کی خاموشی کہتی تھی، میں تمہارے پاس ہوں، مجھے نہ سوچو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی مگر پہلے اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، تمام دشمنوں کا خاتمہ کرو، پھر میری طرف آؤ۔ وہ ایک گہری سانس لے کر مخالفین کی طرف توجہ دینے لگا۔ کچھ عرصے پہلے یوگا جانے والے امریکی افسران نے بابا صاحب کے ادارے سے رابطہ کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت سے کہا تھا ہم تمام افسران اور ہمارے 2 ٹیلی پیتھی جانے والے مائیکل اور گارڈی البرٹ یوگا کے ماہر ہیں۔ کوئی ہمارے دماغوں میں پہنچ نہیں سکتا تھا لیکن جے بلرام اور بنڈاری کالے جادو کے ذریعے ہمارے اندر چلے آتے ہیں۔ فار گاڈ سیک آپ اپنی روحانی صلاحیت کے ذریعے ہمیں ان سے نجات دلائیں۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے انکار کیا تھا، پھر کہا تھا تم لوگ پیار محبت دوستی اور اتحاد کے قابل نہیں ہو۔ ماضی میں فرحاد نے تم سے اتحاد قائم کیا، وہ تمہارے برے وقت میں کام آتا رہا، تم اس کے گن گاتے رہے، پھر تم نے کام نکلتے ہی ہمیشہ کی طرح آنکھیں پھیر لیں۔ یہودیوں کو اور ہمارے دوسرے مخالفین کو اپنا باپ بنا لیا، ان سے اتحاد کیا اور اپنی ازلی فطرت کے مطابق ہمارے خلاف محاذرے شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ہم شرمندہ ہیں، قسم کھاتے ہیں، تحریری معاہدہ کریں گے کہ مسلمانوں کو کبھی دشمن نہیں سمجھیں گے، کبھی فرحاد کے اور آپ کے ادارے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ آپ ایک بار اور آخری بار ہم پر بھروسہ کریں۔ انہوں نے کہا دنیا کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں سے دوستی اور وفا نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود ہمیں انسانی ہمدردی کے حوالے سے دشمنوں کی مشکلوں میں کام آنے کی ہدایت کی گئی ہے، لہٰذا ہم آخری بار تمہارے کام آئیں گے۔ ہم آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے، بس ہمیں نجات دلائیں۔ ایسا لگتا ہے وہ تینوں جرم ساتھی اس وقت بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے فرمایا جاؤ عبادت کرو، اپنے گارڈ سے ڈرو، وہ بداخلافی کی سزائیں دیتا ہے، سزائیں پانے والے راستے پر نہ چلو۔ تھوڑی دیر بعد تم سب کے دماغ مکفل ہو جائیں گے، کالا جادو بے اثر ہو جائے گا۔ پھر یہی ہوا تھا۔ ان تمام یوگا جاننے والے افسران کو اور ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو جے بلرام اور بنڈاری سے نجات مل گئی تھی۔ وہ دشمن کوشش کرتے تھے مگر ان کے اندر پہنچنے میں ناکام ہوتے تھے۔ وہ یوگا جاننے والے خوش ہو گئے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کا شکریہ ادا کیا، پھر مطمئن ہو گئے کہ وہ کالا جادو جاننے والے کبھی ان کے اندر نہیں آ سکیں گے۔ یہ بات دل میں سمانے لگی کہ کالا جادو کمزور تھا، عارضی تھا، اپنے وقت پر ختم ہو گیا، اس میں روحانیت کا عمل دخل نہیں تھا۔ پھر ان کے سیاسی معاملات نے انہیں مجبور کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، لیکن انڈیا سے تعلقات مستحکم کرنے کے لیے وہ وعدے سے پھر گئے۔ اپنی CIA، انڈیا کی راہ ایجنسی اور اسرائیل کی موساد تنظیم کے اتحاد سے ایک ٹیم بنائی جو پاکستان کے جوہری اثاثوں تک پہنچنے کی ٹھوس پلاننگ کر رہی تھی۔ ایسے وقت انہیں یہ خوشخبری ملی کہ سونیا اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے، فرحاد بھی گم ہے، کہیں سے اس کے وجود کا سراغ نہیں مل رہا ہے۔ اب وہ ایک پرسرار شخص پر شبہ کر رہے تھے، اندازے سے کہہ رہے تھے کہ فرحاد نے پھر ایک بار موت کا ڈرامہ پلے کیا تھا اور اب ایک اور مختلف روپ میں واپس آ رہا ہے۔ ایسے ہی اندازے کے مطابق ان سب نے بابا صاحب کے دائرے سے فرحاد کا تعاقب کیا تھا اور سبھی اسے اوورٹیک کرنے اور نقصان پہنچانے میں ناکام رہے تھے۔ ان کی طرف سے کئی بار جارحانہ کارروائیاں ہو چکی تھیں۔
فرحاد نے جارحیت نہیں کی، چپ چاپ مدافعت کرتا رہا تھا۔ اب وہ رویہ بدل رہا تھا، شرپسندوں کو اور مخالفین کو جلد سے جلد ان کے برے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ان سب کا قصہ تمام کرنے کے بعد ہی اپنی سونیا کے پاس جا سکتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر جہاز کے ماحول کو دیکھا۔ مسافر بڑے آرام اور سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ دو ایئر ہوسٹس درمیانی راہداری سے شراب اور دیگر مشروبات کی ٹرالی کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ انہوں نے فرحاد کے قریب سے گزرتے ہوئے پوچھا، آپ کیا لینا پسند کریں گے؟ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ سومی ایک سافٹ ڈرنک لے کر پینے لگی۔ وہ خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے مائیکل کے اندر پہنچ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ وہ یوگا جانے والوں کے اندر بھی پہنچے گا تو کوئی اس کی سوچ کی راہوں کو محسوس نہیں کر سکے گا۔ وہ مائیکل محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کے اندر جاتے ہی انکشاف ہوا کہ وہ بھی اسی جہاز میں سفر کر رہا ہے۔ اس کی سوچ کہنے لگی کہ اس کے ساتھ موساد کا ایک بہت ہی چالاک اور مکار یہودی جاسوس ہے۔ وہ ایک امریکی عیسائی کے روپ میں اسلام آباد جا رہا ہے۔ وہاں راج ایجنسی کے جاسوس ان کے منتظر تھے۔ وہ سب پاکستان کے جوہری اثاثے تک پہنچنے کے لیے اسلام آباد میں جمع ہو رہے تھے۔ اگرچہ امریکی CIA، موساد اور راج ایجنسی کے جاسوس متحد ہو کر اپنے منصوبے پر عمل کرنے والے تھے، تاہم مائیکل نے ان پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ وہ امریکی سفارت خانے کا عہدیدار بن کر پاکستان جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا جے بلرام اور بھنڈاری میں سے کوئی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا راہ کے جاسوسوں کے ساتھ ضرور اسلام آباد میں ہوگا۔ وہ نظروں میں آئے گا تو اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ فرحاد نے اس کی سوچ کے ذریعے معلوم کیا کہ موساد کے اس مکار جاسوس کا نام نارمن ڈسوزا ہے۔ اس وقت ایک ایئر ہوسٹس اسے شراب کا جام پیش کر رہی تھی۔ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ مائیکل نے فرحاد کی مرضی کے مطابق پوچھا، اسلام آباد میں تمہارے کتنے جاسوس ہیں اور وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ نارمن نے کہا، ہمارے درمیان یہ طے پایا ہے کہ ہم صرف اپنے پروجیکٹ کے معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، لیکن اپنی ذاتی اہم باتیں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ مائیکل نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسی کوئی بات نہیں پوچھوں گا۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ مسلمان یہودیوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ پاکستانی مسلمان اپنے ملک میں ان کا وجود برداشت نہیں کرتے، اس لیے وہ برٹش اور امریکن عیسائی کے بیس میں رہ کر جاسوسی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ پیرس ایئرپورٹ میں جب نارمن ڈسوزا فون کے ذریعے اپنے جاسوس ساتھی سے بات کر رہا تھا، تب مائیکل ان کی باتیں سنتے ہوئے اس جاسوس کے اندر پہنچ گیا تھا جو اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں رہتا تھا۔ وہاں ایک اور بنگلے میں 2 جاسوس مرد اور 3 عورتیں ایک فیملی کی طرح رہتے تھے۔ پاکستانی عوام اور انٹیلیجنس والے ان پر شبہ نہیں کر سکتے تھے۔ فرحاد نے مائیکل کو اس بات پر مائل کیا کہ وہ اسلام آباد میں رہنے والے جاسوس کے دماغ میں جا کر اس کے خیالات پڑھے۔ مائیکل کی سوچ نے کہا، میں تھوڑی دیر پہلے اس کے اندر گیا تھا، معلومات حاصل کی تھیں، اب خواہ مخواہ اس کے اندر کیوں جاؤں؟ فرحاد نے اس کے اندر سوچ پیدا کی، خواہ مخواہ ہی صحیح، مجھے کچھ نئی معلومات حاصل کرتے رہنے کے لیے بار بار جانا چاہیے۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اپنی مرضی کے خلاف ایسا کیوں سوچ رہا ہے۔ فرحاد نے کہا، اپنی مرضی کے خلاف ہی صحیح، تم ابھی یہاں کسی کو دیکھو گے، پھر تمہارا باپ بھی وہی کرے گا جو میں چاہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تسبیح پڑھتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مائیکل اور نارمن ڈسوزا پچھلی قطار میں تھے۔ انہوں نے اسے دیکھا نہیں تھا، اب دیکھتے ہی حیران بھی ہوئے اور ذرا بدحواس بھی ہو گئے۔ چند گھنٹے پہلے مائیکل اور گائیڈی البرٹ اپنے اہلکاروں کے ذریعے کار میں فرحاد کا تعاقب کر رہے تھے۔ ان کی کار کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا، وہ فرحاد تک پہنچ نہیں پائے تھے۔ اب وہاں جہاز میں وہ خود ہی ان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ سفید پوش، سفید داڑھی، سر کے بال بھی سفید، وہ پورے سرار شخص ان کی نگاہوں کے سامنے تسبیح پڑھتا ہوا ٹوائلٹ کی طرف جا رہا تھا۔ نارمن ڈسوزا وسکی پی رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ٹھسکا لگا، وہ کھانسنے لگا، اپنے سینے کو سہلانے لگا۔ مائیکل نے کہا تھا کہ امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے اس پورے سرار شخص کا تعاقب کر رہے ہیں جس کے ساتھ ایک بلی ہے۔ وہ مائیکل کو دیکھ کر کھانستے ہوئے بولا، تم نے تسبیح پڑھنے والے ایسے ہی سفید پوش پورے سرار شخص کا ذکر کیا تھا، یہ تو وہی ہے۔ مائیکل نے پریشان ہو کر کہا، ہاں یہ وہی ہے، مائی گاڈ، اس جہاز میں ہم اس کے خلاف کیا کر سکیں گے؟ نارمن نے کہا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوگی تو امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کے تمام انٹیلیجنس والے مجھے سزا سے بچا لیں گے۔ اگر یہ فرحاد ہے تو اسے قتل کرنے کا سہرا میرے سر ہوگا، ساری دنیا میں میرا نام ہوگا۔ ایسے وقت مائیکل ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے ساتھی گائیڈی البرٹ کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ پورے سرار شخص طیارے میں اس کا ہم سفر ہے۔ یہ طیارہ قاہرہ میں 1 گھنٹے کے لیے رکے گا، وہاں اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ فرحاد نے اس کے دماغ کو بہت ہی ہلکا سا جھٹکا پہنچایا، جس کے نتیجے میں ایسی تکلیف پہنچی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔
فرحات نے کہا کسی سے رابطہ کرنے اور کسی کو میرے متعلق اطلاع دینے کی غلطی نہ کرنا، خیال خونی کرو گے تو دماغ کو پھوڑا بنا دوں گا۔ پھر وہ نارمن کے اندر پہنچ گیا۔ اس نے ریوالور چھپا کر رکھا تھا، اسے اپنے سفری بیگ سے نکال کر فوراً ہی اسے گولی مارنا چاہتا تھا، لیکن اس کی کھوپڑی اچانک ہی گھوم گئی۔ وہ ریوالور والا ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہکے لگانے لگا۔ تمام مسافر اسے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر کہکا لگاتے ہوئے بول رہا تھا، جب پاگل خانے والوں کو معلوم ہوگا کہ میں فرار ہو کر اس جہاز میں سفر کر رہا ہوں تو وہ کتنے حیران ہوں گے۔ وہ ایک لطیفے کے مطابق بول رہا تھا، لیکن اس کے کہکے سن کر اور اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر خواتین چیخ پڑی۔ کتنے ہی لوگ سیٹوں کے درمیان دبک گئے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ارے ارے تم لوگ کیوں ڈرتے ہو؟ اس ہتھیار سے تم نہیں مرو گے، میں مرنے والا ہوں۔ فرحات ٹوائلٹ کے دروازے پر ہی رک گیا۔ اس کے اندر بولا، تم میرے وطن کی پاک زمین پر قدم نہیں رکھو گے، وہاں سے دوسرے یہودیوں کا بھی صفایا ہوگا، ابھی تم جاؤ۔ اس نے اپنی کنپٹی پر ریوالور کی نال رکھتے ہوئے کہکا لگایا، پھر کہا، پاگل خانے والے آئیں تو میری لاش کو چھپا دینا، انہیں نہ بتانا کہ میں یہاں ہوں، ورنہ وہ مجھے پھر پاگل خانے میں لے جائیں گے، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے ٹریگر دبایا، پھر ٹھائے کی آواز کے ساتھ تڑپ کر گر پڑا۔ جہاز میں شور ہوا، سب بھی اپنی اپنی سیٹوں سے اٹھ گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ایک پاگل جہاز میں کیسے آ گیا تھا۔ جہاز کا عملہ پریشان تھا۔ قاہرہ کے کنٹرول ٹاور کو اس سانحے کی اطلاع پہنچائی جا رہی تھی۔ مائیکل چپ چاپ دیدے پھیلائے اس کی لاش کو دیکھ رہا تھا، خیال خوانی کرنے اور کسی سے رابطہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ فرحات کی مرضی کے مطابق موساد کے ان یہودیوں کے اندر پہنچنے لگا جو اسلام آباد میں راج ایجنسی کے ہندو جاسوسوں کے ساتھ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب نے سراغ رسانی کی دنیا میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، سمندر کی تہہ اور پاتال میں پہنچ کر اور انسانی دل و دماغ کے اندر گھس کر چھپے ہوئے راز نکال لاتے تھے۔ ان میں ایک ہندو اور ایک یہودی عورت تھی، مردوں میں 3 ہندو اور 4 یہودی تھے۔ وہ خفیہ جوہری اثاثوں تک پہنچنے کے سلسلے میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں صرف یہ معلوم ہو جائے انہیں کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے اور چھپانے کے سلسلے میں کیسی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے تو ہم اپنی ذہانت اور بازیگری سے وہاں پہنچ جائیں گے۔ موساد کی جاسوسہ نے کہا، یہ تو صرف جادو سے معلوم ہو سکتا ہے اور ٹیلی پیتھی سے بڑا جادو کوئی نہیں ہے۔ امریکی اور ہندوستانی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمیں اس خفیہ مقام تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے وقت امریکی CIA کے 2 جاسوس وہاں آئے، وہ بھی ان کی گفتگو میں شریک ہو گئے۔ فرحات مائیکل کے ذریعے ان سب کے دماغوں میں پہنچ رہا تھا، ان میں سے ایک کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس کی مرضی کے مطابق مائیکل نے ایک جاسوس کے اندر پہنچ کر کہا، میں اس کی زبان سے مائیکل بول رہا ہوں، نارمن ڈسوزا جس طیارے میں آ رہا تھا وہ قاہرہ پہنچ گیا ہے۔ وہاں کی انتظامیہ نے جو اطلاع دی ہے وہ ہم سب کے لیے بری خبر ہے۔ جہاز سے نارمن کی لاش نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی گئی ہے۔ لاش؟ سب نے چونک کر بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مائیکل نے کہا، میں خیال خوانی کے ذریعے جہاز کے مسافروں تک پہنچتا رہا ہوں، سبھی کی سوچ بتا رہی ہے کہ اس نے اپنے ریوالور سے خودکشی کی ہے۔ خودکشی؟ ایک یہودی جاسوس نے سینٹر ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ہمارا سینئر فولادی دماغ کا حامل تھا، وہ مارنا جانتا تھا، مرنا نہیں جانتا تھا، بھلا خودکشی کیوں کرے گا؟ مائیکل نے کہا، وہاں تمام مسافر کہتے ہیں وہ پاگل تھا، کہکے لگا کر کہہ رہا تھا کہ پاگل خانے سے فرار ہو کر آیا ہے، اس نے اور بہت کچھ بولتے رہنے کے بعد خودکشی کر لی۔ دوسرے یہودی نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ پاگل نہیں تھا، یہ سازش ہے، کوئی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں گھس گیا ہوگا۔ مائیکل نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، یہ شبہ ہے کہ فرحات مرا نہیں ہے، زندہ ہے، واپس آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں، اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ دماغی طور پر قاہرہ کے ویٹنگ روم میں حاضر ہو گیا۔ تمام مسافر وہاں تھے۔ جہاز 1 گھنٹے کے لیے رکا تھا۔ مرڈر یا سوسائڈ کیس کے باعث مزید 1 گھنٹے کے بعد پرواز کرنے والا تھا۔ فرحات خیال خوانی کے ذریعے تینوں ممالک کے سراغ رسانوں کی ٹولی میں آ گیا۔ وہ سب اداس ہو گئے تھے، نارمن کی موت پر افسوس کر رہے تھے اور فون کے ذریعے اپنے متعلقہ افسران سے اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ فرحات نے راہ کے ایک جاسوس بابو راؤ کے اندر پہنچ کر اس کی زبان سے بلند آواز میں کہا، ہیلو۔ بابو راؤ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ موساد کی جاسوسہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولا، پتہ نہیں، میں تو سر جھکائے بیٹھا تھا، نارمن کی خودکشی پر غور کر رہا تھا، اچانک ہی ہیلو بول کر اچھل پڑا۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا، پھر دوسرے ہی لمحے میں ہیلو کہتا ہوا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس پر اس کے ساتھیوں نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔
وہ ہنستے ہوئے بولا، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ نارمن نے خودکشی کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پاگل ہے، میں بھی پاگل ہو گیا ہوں، لیکن میں خودکشی نہیں کروں گا، خود نہیں مروں گا، ماروں گا۔ اس نے ریوالور نکال کر ان سب کو دیکھتے ہوئے پوچھا، بولو پہلے کس کو گولی ماروں؟ CIA کے جاسوس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ اسے سامنے سے ہٹاؤ۔ وہ اس سے ریوالور چھیننا چاہتا تھا، گولی چل گئی۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی وہ جاسوس جھٹکا کھا کر ایک دم سے پیچھے گیا، پھر اپنے ساتھیوں کے قدموں میں پہنچ کر ایک ذرا تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ راہ کے جاسوسا نے بابو راؤ کے ہاتھ پر گولی چلا کر پستول کو گرانا چاہا، مگر فرہاد نے بہکا دیا۔ اس گولی نے بابو راؤ کو زمین بوس کر دیا، وہ بھی تڑپ تڑپ کر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ راہ کے جاسوس نے کہا، شلپا تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے ہاتھ سے پستول کو گرانا چاہیے تھا۔ وہ پریشان ہو کر بولی، میں یہی کرنا چاہتی تھی، میرا نشانہ کبھی بہکتا نہیں ہے، مگر نہ جانے کیسے بہک گیا۔ ایک نے کہا، ہم سب جانتے ہیں شلپا اندھیرے میں بھی آواز کی سمت کا اندازہ کر کے صحیح نشانہ لیتی ہے۔ یہاں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، ہوشیار رہو، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمن یہاں پہنچا ہوا ہے۔ وہ سب سہم کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ جہاز میں نارمن ڈسوزا نے خودکشی کی تھی اور اب وہاں ڈرائنگ روم کی چار دیواری میں 2 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ CIA کے ایک جاسوس نے پستول نکال کر ہنستے ہوئے کہا، ہمارے ایک ساتھی کو انڈیا کے جاسوس نے گولی ماری ہے، اب میں پاگل ہو گیا ہوں، انڈیا والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک ساتھی نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر کہا، جسٹ اے منٹ، گولی نہ چلانا، ہم سمجھ رہے ہیں یہ سب کچھ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہو رہا ہے اور تم یقیناً فرہاد ہو، ہمارے ساتھی کی زبان سے بول رہے ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، میں تو تمہارا ساتھی ہوں، تمہارے سامنے بول رہا ہوں، اس وقت تمہارے بہت کام آ رہا ہوں۔ تم سب پاکستان کے جوہری اثاثوں تک پہنچنا چاہتے ہو، میں تم لوگوں کو ایک ایک کر کے پہنچا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک ساتھی کو گولی ماری۔ وہ سب چیختے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے اور کہنے لگے، بھاگو، ہم فرہاد کو روک نہیں سکیں گے، ہمیں دور ہی ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ ہمارے ہی ذریعے ہمارے ساتھیوں کو ہلاک کرتا رہے گا۔ وہاں سے بھاگتے وقت ایک اور گولی چلی، ایک اور زندگی کی شاخ سے ٹوٹ کر گرا۔ شلپا نے دروازے سے نکلتے ہوئے گولی چلانے والے کو نشانہ بنایا تاکہ وہ فائرنگ کرتا ہوا ان کے پیچھے نہ آئے۔ شلپا نے گولی چلائی تو اس چار دیواری میں 5ویں لاش کا اضافہ ہو گیا۔ وہ تعداد میں 11 تھے۔ اس ڈرائنگ روم سے نکلتے نکلتے 6 رہ گئے۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے مزید 2 فائر ہوئے، 2 اور گرے۔ اس بنگلے سے نکلنے کے بعد 4 رہ گئے۔ وہاں تو جیسے سبھی کی موت ایک جگہ لکھ دی گئی تھی۔ جان بچا کر بھاگنے والے جان سے جا رہے تھے۔ پاکستان کا جوہری اثاثہ نہیں تھا، خالی ہاتھ بھاگ رہے تھے۔